سے پہلے آ جائے۔ رات ہی آپ نے خط لکھے امام کو۔ خط وہی لکھتا ہے جس کا پیر زندہ ہو۔ اگر لوگوں کا زندہ ہوتا تو لوگ بھی لکھتے، مردوں کو کیا خط لکھنا؟ مردوں کے لیے تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو، اب ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگ؟ اس نے رضاؤں کا مالک بنایا ہے علی کو۔ علی راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ رات ہم نے خط لکھے، ملتان والوں نے دریائے چناب میں پھینکے، لاہور والوں نے راوی میں پھینکے، پنڈی والوں نے منگلا ڈیم میں پھینکے، کسی نے کنویں میں جا کے پھینکے، کسی نے تالاب میں جا کے پھینکے۔ ایک ہی بندے کو ساروں نے پکارا، یا حسین ابن رو۔ حسین ابن رو معصوم نہیں، عام بشر ہے، چوتھے امام کا نائب ہے۔ کیا کہنے اس کے؟ کراچی والا شیعہ عزیزہ پھینکے یہ سمندر میں وصول کر لیتا ہے، لاہور والے کا راوی میں وصول کر لیتا ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جس کا نائب حاضر اور ناظر ہو۔ وہ ایک بغیرت کا ویڈیو کلپ مشہور ہوا تھا، یہاں بھی کسی کے ٹیلی فونوں میں موجود ہو۔ زندگی پیاری بھی ہو، آخر موت ہے، اور جب تک آواز نکلے وہ ان کی حمایت کے لیے کیوں نہ نکلے۔ کوئی ایک بچہ بھی اس فتنے سے بچ جائے جو عقیدے کے دشمن ہیں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور سے کہا جی امام زمانہ کو آپ کہتے ہیں امام غائب، غائب ہے تو پھر حاضر کیسے؟ میں اس کتے کو جواب دیتا ہوں، اللہ غائب ہو کے حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ شیطان ہر جگہ گمراہ کرے مان جاتے، ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ پہ پہنچ جائے۔ کیا بے غیرتی ہے ذہن کے اندر؟ نوکروں کو مان لیتے ہیں، مالکوں کو نہیں مانتے۔ اب کئی بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل تم نے خط لکھے اپنے امام، کبھی تمہیں جواب بھی ملو؟ کوئی کا مزہ تو تب ہے جیسے تم جا کر پھینکتے ہو، کوئی گلولا تمہارے گھر بھی گرے، کیونکہ خط تو وہی ہوتے ہیں جن کے جواب ہوں۔ خط لکھتے ہو پھر جواب بھی تو آنا چاہیے۔ میں نے کہا حسین کی ماں کی عزت کی قسم، کائنات کا وہ مخلص شیعہ کوئی ہے ہی نہیں جسے کبھی امام کا جواب نہ آیا ہو، جسے امام کے خط کا جواب نہ آیا ہو۔ ابھی جو چپ کیے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، ابھی میں دلیل دوں گا، پھر دل کرے تو بولنا اور دل نہ کرے تو نہ بولنا۔ دلیل ٹھیک ہو تو وہ بندہ بولے جسے جواب آیا ہے۔ قبلہ کعبہ قاضی وسیم عباس صاحب، پاکستان کے عظیم ترین شاعر، عظیم ترین قصیدہ خوان، ہر مجلس کی ہر جلسے کی ضرورت قبلہ آ کر کھڑے ہو جائے ممبر پہ، مجمع سے ایک چٹ آئے کہ فلاں قصیدہ سنائیں۔ جو آپ نے چٹ بھیجی وہ خط ہے۔ کبھی کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے؟ جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کے اندر سے وہ قصیدہ نکالتا ہے، ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں۔ آپ کے ساتھ ایک مومن چپ بیٹھا ہے، اسے کہے مہربانی فرمائے، اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں، فقط بس سلام قاضی وسیم عباس صاحب ملتان۔ کبھی ملا تو پھر اس خط کا کیا فائدہ؟ او بھائی آپ نے لکھا خط، التماس کی ذاکر حسین سے کہ فلاں قصیدہ پڑھیں، انہوں نے پڑھ دیا، یہ جواب ہے۔ سلامت و آباد و شاد، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا۔ مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے، اگلے سال سے پہلے بیٹا ملے، وہ بیٹا نہیں، امام کے خط کا جواب۔ مولا رزق چاہیے، جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے۔ انہیں بچہ دیر توجہ ہے، وہ امام کے خط کا جواب ہے، اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے باخبر۔ اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں
इमाम को पुकारे तो जवाब सुने, क्योंकि इमाम गायब नहीं, हमारी आंखों में पर्दा है। इमाम मौजूद है, हमारे आमाल के गवाह हैं, आमिर पर इख्तियार कुल्ली है, रेस का फैसला इमाम करते हैं। करोड़ शिया कहलवा के मौली कहता रहे अली रिस्क नहीं देता। यह फिक्रा यहां पढ़ने का लुत्फ इसलिए कि ज्यादातर नमाजी हजरात तशरीफ फरमा। ये मौली मुकर गया है ना, शिया कहलवा के सारे नहीं, चांदे की बात कर रहे, मुकस्सर नामी बीमारी आई कि अली रिस्क नहीं देता। जुम्मे का खुतबा पढ़ना, जुम्मे की नमाज पढ़ना तो खुतबा गौर से सुनना। 12वें इमाम का जिक्र करते हुए मौली कहेगा अल्लज़ी बियमिनिही रुज़्क़ुल वरा। 12वां इमाम वो है जिसके सदके में रिज़्क तकसीम हो रहा है, जिसके सदके में रिज़्क तकसीम हो रहा। कई मौलवी शिया के जाली मदद न कहो, जाली मदद न कहो। 12वें इमाम की जियारत में क्या कहता है? अल अमान अल अमान अल अमान, मौला मुझे अमान दे। झूठे का हाफिजा नहीं होता। अगर इसका दादा अली मदद नहीं कर सकता तो उसका पोता मेहदी तुझे अमान कैसे देता? अगर वो मदद नहीं कर सकता तो ये अमान कैसे देता? क़यामत वाले दिन जिस आलिम से मसला नहीं पूछा जाएगा वो इस्तिगासा करेगा। क़यामत वाले दिन जिस कुरान की तलावत नहीं की गई वो आपके खिलाफ दावा करेगा, मैं इसके घर पढ़ा रहा इसने नहीं पढ़ा। क़यामत वाले दिन वो मस्जिद दावा करेगी जिसमें जाके करीबियों ने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। इमाम ज़माना के हकूक में से एक हक है इमाम ज़माना से मदद मांगना। जिसने ज़माने के इमाम से मदद नहीं मांगी, क़यामत वाले दिन इमाम इस्तिगासा करेंगे कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं दो, तुझे मेरी ताकत का यकीन नहीं दो। और जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी है उसका भी एक लफ्ज समझ लें, मम्मात बलम यारिफ, 2 लफ्ज, जो मर गया और उसने अपने जमाने के इमाम की मार्फत हासिल नहीं। इमाम जमाना को जानना काफी नहीं, पहचानना वाजिब है। मम्माता वलम यारिफ, यारिफ का क्या मतलब है? जिसने मार्फत हासिल नहीं, जिसने पहचाना नहीं, जिसने मार्फत हासिल नहीं की, फिर क्या होगा? माता फकद माता मीततन जाहिलिया, तो वो मर गया तो कौन सी मौत मरा? नहीं, जहालत नहीं, ये लफ्ज़ है तवज्जो वाला, जाहिलियत की मौत मरा। जिहालत और है, जाहिलियत और है। ये इसी तरह से तर्जुमा करके हम मौली जाके भी गुजर जाते हैं, जहालत की मौत मरा। जहालत के तो लफ्ज़ ही नहीं, माता मीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत मरा। अब सुन लीजिए कि जहालत में और जाहिलियत में क्या फर्क है। अगर इस जमाने में किसी बंदे को नमाज नहीं आती तो वो जाहिल है, और अगर कोई मोहम्मद मुस्तफा के आने से पहले मर जाए तो जाहिलियत है। यानी जिसने इमाम जमाना की मार्फत हासिल नहीं की उसके लिए न मोहम्मद आए, न वही आई, न कुरान आया, न नमाज आई, न रोजा। ये 4वीं 5वीं के बच्चों को भी याद होगा, इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत, हजूर से पहले दौरे जहालत नहीं। अब मार्फत क्या है? बात लंबी ना हो जाए, मार्फत क्या है? कम अज कम इतनी मार्फत तो होनी चाहिए। जैसे आप किसी से मिलके कहते हैं कि गायबाना तारुफ तो था, शुक्र है कि आज मुलाकात भी हो गई। कम अज कम तुम्हारे मेरे बच्चे इस काबिल तो हों कि जब 12वें की जियारत उन्हें नसीब हो तो पांव चूम के कह सके कि मौला गायबाना तारुफ तो था, मौला गायबाना तारुफ तो था, लेकिन जियारत आज हुई है। मैं अपने
اپنے امام کا غائبانہ تعارف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو منبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعارف نہیں کرا رہا اور شیخ توسی کی زبان سے تعارف کروا رہا جو ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا. تھوڑا سا چہروں میں مسکراہٹ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان 14 میں سے تمہیں ہنستا دیکھ کر خالی کسی نے مسکرا کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی. جشن ہے اس کے بعد تو جشن ہے ہی نہیں. یہ سیدوں کے گھر کا آخری جشن ہے. اس کے آگے کوئی میخانہ نہیں. جتنی پینی ہے اسی میخانے سے پینی ہے. یہ آخری ہے, یہ ختمی المرتبت ہے, یہ خاتم المعصومین ہے, یہ زمانے کا محمد, یہ وقت کا علی, یہ حلم کا حسن, یہ شجاعت کا حسین. میں غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں. کون ہے امام زمانہ؟ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. یہ ہے تمہارا 12واں امام, صاحب دعوت نبویہ, جس کی دعوت نبی کی طرح. صاحب دعوت نبویہ, صاحب دعوت نبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. دھمالے ڈال کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو, پوری رات بھی سجدے میں سر رکھو, شکر ادا نہیں ہو سکتا. جس امام کی ریت اللہ نے تمہیں بنایا ہے, زہرا کی عصمت کا مالک, علی کی نہیں. معصوم تو علی بھی ہے, معصوم تو قبلہ محمد مصطفیٰ بھی ہے, لیکن 12واں مولا عصمت محمدیہ کا مالک نہیں, عصمت الفاطمیہ. کیوں؟ کیا فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور جناب زہرا میں؟ معصوم مصطفیٰ بھی ہے, لیکن مصطفیٰ کو یہودی بھی ہاتھ ملاتے رہے, مصطفیٰ کو عیسائی بھی چھوتے رہے, اور زہرا کو غیر معصوم مس بھی نہیں کر سکتا. والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ. دعوت کیسی ہے؟ مصطفیٰ جیسی. ساروں کے مرکے کا نام ہے مہدی. اگر ان ساروں کا ٹوٹل کیا جائے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, ساروں کے نام لکھے جائیں, نیچے میزان کیا جائے, تو جواب آئے گا مہدی. جس پہ یزید کے دربار میں سجاد نے فخر کیا, یزید کے نشے کو توڑا مہدی کا نام لے کر. آج بھی کائنات میں سب سے بڑا خوف علی کے دشمنوں کے لیے. میرا زمانے کا امام, گفتگو تمام, وظائف الابرار ہر گھر میں ہوگی, مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہوگی. جاؤ درود توسی پڑھو. کون ہے 12واں امام؟ جس کی دعوت نبی جیسی, عصمت زہرا جیسی, بادشاہ جی حلم حسن جیسا, شولت علی جیسی, شجاعت حسین جیسی, عبادت سجاد جیسی.